الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر عمل میں برکت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود اطہر میں برکت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نطق اطہر میں برکت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن میں برکت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں برکت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں برکت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خیر ہی خیر ہیں، برکت ہی برکت ہیں، سراپا برکت ہیں۔ حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 711 کے اندر ایک حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ انتہائی دلچسپ حدیث، میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کر لوں، پڑھ لیا، آپ حضرات کو بھی اپنا سبق سنا لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا اس کے بعد میرے اوپر 3 مصیبتیں، 3 حادثے، 3 واقعات سب سے مشکل گزرے ہیں۔ ابو ہریرہ وہ کون سے ہیں؟ فرمانے لگے، ایک واقعہ، ایک حادثہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر کا اس دنیا سے انتقال کر جانا ہے، اور واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حادثہ ہے، انتقال ہے، اس دنیا سے پردہ کر جانا ہے، یہ سب سے دھرتی میں سب سے بڑا حادثہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے۔ سب سے بڑا حادثہ اگر دھرتی نے دیکھا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے پردہ کر جانا ہے، اس دنیا سے انتقال کر جانا ہے۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا حادثہ یہی تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا جو بڑا حادثہ میرے لیے ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ کتنے دن بھوکے رہے، کتنے دن پیاسے رہے، اپنی جیب سے لی ہوئی زمین مسجد نبوی کی، وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر جنازے کے اوپر پھول کی پتیاں ہوتی ہیں، یہ عثمان کا جنازہ تھا جنہیں بے دردی سے شہید بھی کیا گیا اور جن کے جنازے پر پتھر بھی برسائے گئے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے اسلام لے آنے کے بعد ہوا۔ اور تیسرا فرماتے ہیں، تیسرا جو حادثہ میرے لیے بڑا تھا وہ یہ تھا کہ توشہ دان کا گم ہو جانا، توشہ دان کا لٹ جانا اور ضائع ہو جانا۔ کسی نے پوچھا، حضرت وہ توشہ دان کا حادثہ کیا مطلب؟ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہم کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو ہریرہ کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا توشہ دان ہے، بوری ہوگی توشہ دان، اس میں چند کھجوریں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ توشہ دان لے آؤ۔ فرماتے ہیں میں توشہ دان لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے اس توشہ دان سے کھجوریں نکالی اور پھر ان پہ ہاتھ پھیرا۔ توشہ دان بھی رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کھجوریں، ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی۔ اس کے بعد فرمایا ابو ہریرہ یہ پورا لشکر ہے، اس لشکر سے 10 افراد کی ٹولیاں بلاؤ اور ان کو کھجوریں کھلاؤ۔ چند کھجوریں اللہ نے ایسی برکت دے دی تھی، ابو ہریرہ کہتے ہیں 10 آدمیوں کی ٹولی آتی گئی اور وہ سیر ہو کر کھاتی رہی، رج کر کھاتی رہی، پیٹ بھر کر کھاتی رہی۔ وہ چلے گئے پھر اور 10 آ گئے، وہ چلے گئے پھر 10 کی جوڑی پھر آ گئی، چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ سارے لشکر نے خوب پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چند کھجوریں ہیں، یہ اندر ڈالو۔ توشہ دان کے اندر ڈالی گئیں اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ کھجوریں تیری ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ جب بھی تجھے کھجور کھانے کی ضرورت محسوس ہو تو نے اس توشہ دان کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے، ایسا کبھی نہ کرنا کہ اس توشہ دان کو الٹ دینا اور اس سے ساری کھجوریں نکالنا، ایسا نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی مجھے ضرورت پڑتی تھی میں کھجوریں اس توشہ دان کے اندر ہاتھ ڈال کے اپنی ضرورت کی اٹھا لیا کرتا تھا، رج کے سیر ہو کے کھاتا تھا، خوب رجتا تھا۔ فرماتے ہیں میں کھاتا رہا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد ہی
کچھ ایسے معاملات ہوئے، چیزیں کچھ لٹی گم ہو گئیں، تو ان میں یہ توشہ دان بھی گم ہو گیا، لٹ گیا، کسی نے اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے، تمہیں بتاؤں کہ کھجوریں میں نے کتنی کھائی ہوں گی؟ سننے والے نے کہا حضرت بتا دیجئے کہ آپ نے کتنے کھجوریں کھائیں؟ فرمانے لگے میں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کھجوریں وہی کھاتا رہا، وہی کھجوریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ کھجوریں کھاتا رہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رج کے کھجوریں کھاتا رہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کھجوریں کھاتا رہا۔ تو میں بتاؤں کہ میں نے کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی؟ پوچھنے والے نے کہا حضرت بتائیے کتنی کھائی ہیں؟ فرمانے لگے 200 وسق، 1050 من کھجوریں میں نے کھائی ہیں۔ عقل دنگ ہو گئی، حیران ہو گئے۔ 1050 من کھجوریں، چند کھجوریں تھیں، آقا علیہ السلام کے دعا کی برکت تھی، آقا علیہ السلام کے ہاتھ کی یہ برکت تھی میرے پیارے۔ اگر آقا علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ میں برکت ہے، آقا علیہ السلام کے لعاب دہن میں برکت ہے، آقا علیہ السلام کے جسد اطہر میں برکت ہے، سر اور پا برکت ہے، تو آقا علیہ السلام کے فرامین پہ کتنی برکت ہوگی، آقا علیہ السلام کے سنتوں پہ کتنی برکت ہوگی۔ عمل کر کے دیکھ لیجئے، برکت نہ محسوس ہو تو کہنا، عمل کیجئے، سنتوں کو رواج دیجئے، بدعات و رسومات و خرافات سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ برکتیں حاصل کرنی ہوں تو نبی علیہ السلام کی سنت کو رواج دو، سنت کو رائج کرو، اپنے اوپر بھی، اپنے اہل خانہ کے اوپر بھی۔ اللہ مجھے آپ کو سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں پہ مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کے ہر حکم پہ چلنے کی، ماننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔